اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیتیں ہیں یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کچھ یونیکنیس ہے اس کے اندر سمجھنے کے لیے، بہت یونیک اس انداز سے ہے کہ اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ لیس البر، اور اگر آپ اور میں جب کسی ایک نیکی پر اٹک جاتے ہیں اور بس اس نیکی کے حوالے سے بس بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہم دوسری معاملات میں بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں، تو اس پر ہم سے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا نیکی یہی رہ گئی ہے؟ تو اس سطح کے لحاظ سے آپ کو یہ دیکھنا ہے آیت کہ جیسے ہم دوسرے سارے کاموں میں، اور یہ جو آیت آ رہی ہے کہ لیس البر، کہ صرف نیکی یہی نہیں رہ گئی کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ انڈرسٹینڈ؟ یعنی یہاں پر واقعی نیکی تو ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رک کر نماز پڑھنا، ایک مرکز کی طرف حامی بھرنا، گواہی دینا، یہ نیکی تو بہرحال ہے۔ مائک بند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پرابلم ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، ابھی تک صحیح تھا؟ جی جی، اچھا جی، اچھا دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی یونیک آیت ہے۔ اس کا جو ایک انداز ہے کہ لیس البر، صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، صرف نیکی یہی نہیں رہ گئی ہے۔ یعنی نیکی تو ہے کہ ڈائریکشن کی طرف، ایک مرکز کی طرف اپنی شہادت دینا، اور جو ایک ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ایک رخ کی طرف نماز پڑھنا ہے، لیکن کبھی کبھار اتنی کانفلکٹ ایک نیکی پر ہوتی ہے، اتنا زیادہ بحث و مباحثے صرف ایک نیکی پر ہو رہے ہوتے ہیں، جس پر کہا جاتا ہے کہ کیا صرف نیکی یہی رہ گئی ہے؟ اس سطح پر ہم کو اس آیت کو دیکھنا تھا کہ لوگوں کے نزدیک اتنا بحث و مباحثہ ہو گیا ہوگا کہ صرف قبلے پر اتنی ڈسکشن کہ اللہ کی کتاب نے دیکھیں یہ آیت دی کہ صرف نیکی یہی نہیں رہ گئی ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولیکن، اور لیکن نیکیاں تو اور بھی ہیں، اور ان نیکیوں میں ٹاپ موسٹ نیکی آپ کو اور مجھ کو بتائی جا رہی ہے کہ من آمن باللہ، نمبر 1 کہ نیکی یہ بھی ہے کہ ایمان پراپر لاؤ، شرک مت کرو۔ اور اگر آپ جو شروع سے پڑھ رہے ہیں قرآن سورہ بقرہ، تو آپ کو اس کی جوائننگ بہت اچھی طرح سے آ جائے گی کہ ہاں واقعی میں ایمان تو تمہارا اتنا کرپٹ ہے، اتنا تو تم شرک کر رہے ہو اور لڑ رہے ہو قبلے کے معاملے پر کہ جی یہ قبلہ کس طرف ہو گیا اور قبلہ کیوں ایسے ہو گیا، اور تم نبیوں کے جب حامی ہو، یعنی اللہ کے نبی کو بڑا پریشان کیا گیا کہ جب آپ پچھلے نبیوں کے حامی ہیں تو انہوں نے تو اس رخ سے پڑھا یا اس رخ سے پڑھا، جو بھی تھا، جو بھی بحث تھا، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس آیت کے ایسنس کو دیکھنا ہے کہ اس کی اسپرٹ کیا آ رہی ہے، اور ہم اپنے بھی گھروں میں یہی کہتے ہیں کہ کیا صرف یہی نیکی ہے کہ تم درس دو؟ جب ہم کہیں والدین میں کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، اور بھی کہیں بچوں کے معاملے میں ہم حق مارتے ہیں، تو ہمارے بچے ہم سے کہیں گے کہ اچھا کیا صرف نیکی یہ رہ گئی ہے کہ آپ درس دیتی رہو؟ تو یہ اس انداز سے ہم کو سمجھنا ہے کہ کوئی ایسی مباحثے تھے جس پر اللہ نے کہا کہ اپنے پہلے عقائد تو دیکھو، تو فرسٹ پوائنٹ آیا کہ صرف نیکی یہ نہیں رہ گئی ہے کہ تم لوگ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے پر بحث و مباحثے کرو، لیکن نیکی یہ بھی ہے کہ جو ایمان زبردست لائے، توحید ہو، بہت ہی کلیئر کانسیپٹ ہو اللہ کے ساتھ، یوم آخر کے ساتھ۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے بھی معاملے میں اللہ بھی ہے، نبی بھی ہیں، شفاعت بھی ہے، یعنی بھی کر کے اللہ ہی کے موقف کو چوٹ لگتی ہے۔ ہمیں اللہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ بھی ہے،
یہ سمجھنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی اتھارٹی میں کسی کو لائن میں نہیں لاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے اپنے کانسیپٹ کو درست کرو، یوم آخر کے کانسیپٹ کو درست کرو کہ یہ وہ دن ہوگا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور تمام کے تمام اتھارٹی، تمام کے تمام حکم اللہ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. تو یوم آخر پر آپ کو کانسیپٹ درست رکھنے کے لیے شفاعت اور دوسرے عجیب سے کرپٹ کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. پھر آپ کو آتا ہے ملائکہ. تو ملائکہ کے لیے بھی کانسیپٹ ہم اگر غور کریں تو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ جی ملائکہ کے کانسیپٹ کیا ہیں، لیکن جب ہم اپنے واقعی گھر کے اطراف میں، اپنے گھر کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعویذوں میں ملائکہ کی نام لکھے ہوئے ہیں، ملائکہ سے مدد لی جاتی ہے، ملائکہ کو اور بھی کچھ بخشنہار بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آ جائیں گے ہمیں چھڑا لیں گے، تو اس سینس میں یا آپ کے بلانے پر وہ جی آ جائیں گے، جنتر منتر والے ملائکہ پر بڑا ایمان رکھتے ہیں کہ جی ملائکہ یہ کر دیں گے، ملائکہ وہ کر دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کانسیپٹ تمہارے پہلے درست ہونے چاہیے، جس سے ہمیں واقعی اور کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر جب جائیں گے یا جانے سے پہلے جب وفات ہو رہی ہوگی ہماری، جانے کی تو بات پھر تھوڑی دور ہے، وفات کے وقت بھی ہمارے کانسیپٹ کی بنا پر میں سمجھتی ہوں ہماری روح کا معاملہ پیش ہوگا، مجھے لگتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے خیر کہ روح کس طرح سے نکالی جائے گی، نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی کس طرح سے نکالی جائے گی. تو اچھے اور برے میں سب سے پہلی اچھائی دیکھی جاتی ہے اچھوں میں کانسیپٹ، اور سب سے پہلے بروں میں برائی پہلی دیکھی جاتی ہے کانسیپٹ. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب آپ دیکھیں گے کہ 70-80% آپ کو کانسیپٹ کی بات کرے گی کہ آپ کا کانسیپٹ درست ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے عمل بھی اٹیچڈ ہونے چاہیے. آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات کی بے انتہا ریپیٹیشن آپ کو قرآن میں ملے گی. تو اللہ نے فرمایا اللہ کا ایمان، یوم آخر کا ایمان، ملائکہ کا ایمان، کتاب کا ایمان. نہیں اس کتاب میں تو یہ جائز تھا، اس کتاب میں یہ حرام ہے، اس شریعت میں تو یہ جائز تھا، اس شریعت میں یہ حرام ہے، یہ خدا را اپنے دلوں سے نکال دو. کیونکہ اللہ کی کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی اس کو کوئی کیوں مانے گا؟ پچھلا یہودی عیسائی جو اپنے مذہب سے بہت کنسرن ہوگا وہ اللہ کی کتاب کو کیسے مانے گا جب اگر یہاں پر رد و بدل ہو جائے گا، چینجز اگر قرآن میں آ جائیں گی پچھلی کتاب سے تو وہ مصدق بھی نہیں رہے گی. جو پورے قرآن نے اپنا دعویٰ کیا ہے، پورے قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے، کلیم کیا ہے کہ اللہ کی کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ مصدق ہے. تو اس لیے یہ ہم کہنا اور سوچنا چھوڑ دیں کہ پہلے یہ جائز تھا اور اس کے بعد یہ حرام ہوا، یہ ہم لوگوں کی بہت ہی بے تکی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو کتاب پر ایمان رکھنا ہے کہ پچھلی کتابیں ہمیں پڑھنے نہیں جانی ہیں، پچھلی کتابوں کو قرآن مجید میں مرج کر دیا گیا ہے، فنڈامنٹلز کو اور بنیادی باتوں کو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ ایک سملر بات کی طرف، جو کہ قرآن کی ایک آیت بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم سملر بات کی طرف آ جاؤ، اور جو اللہ کو ایک ریکوائرڈ ہے جنتی کے لیے وہ اللہ نے قرآن کے اندر آپ کو ڈال دیا کہ قرآن کے مطابق قرآن تک تمہارا حساب کتاب ہوگا اور سوال جواب ہوں گے سب کے لیے. تو کتاب کے بارے میں ہمیں ایمان یہ رکھنا ہے کہ یہ صرف پڑھنے کا ثواب نہیں ہے بے شک ہے، جیسے ابھی یہی لیس البر کہ اب صرف نیکی یہی نہیں رہ گئی ہے، تو ہم اس پر یہ کہیں گے کہ صرف نیکی قرآن کے لیے، قرآن کا حق صرف یہ نہیں رہ گیا ہے کہ بس قرآن کو پڑھو، صرف نیکی یہ نہیں ہے قرآن کے معاملے میں کہ بس اس کے ختم کرو اور اس کے آمین کرو اور بچوں کو بھی صرف تجوید پڑھاؤ. صرف نیکی یہ نہیں رہ گئی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہے حق کا تلاوت ہی. تو ہم ایک ایک لائن کو لے رہے ہیں کہ کتاب پر
جو ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے. پھر آ گیا کہ نیکی یہ ہے کہ نبیوں پر تمہارا ایمان ہو. دیکھیں من آمن پورا عاطفہ جائے گا کہ جو پراپر ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ، جو پراپر ایمان رکھتا ہو یوم آخر پر. من آمنا عاطفہ لیں گے ہم، جو ایمان رکھتا ہو کہ فرشتے کیا ہیں، کتاب کیا ہے. اور اب ہم ڈسکس کریں گے انبیاء کرام کیا ہیں. تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمیں بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی ہم کہیں سے کوئی گستاخی نہ کر جائیں، کیونکہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے ماں باپ سے افضل ہیں. تو ہم بہت سنبھل کر چلتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا کوئی غلط تعارف نہ ہو جائے. تو قرآن خود اس کا تعارف ان کا کراتا ہے کہ اللہ اپنی جگہ وحدہ لا شریک ہیں، اتھارٹی اور شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر کوئی شفاعت نہیں چل سکتی ہے ان کے ہاتھوں. انہوں نے خود کہا کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا تو بہت سارا خیر جمع کر لیتا. وہ خود کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اور پھر اور بھی یہاں تک کہلوا دیا گیا کہ میں اپنی بھی نفس کے لیے لا املک لی نفسی لا املک لکم، تمہارے لیے بھی نہیں میرے پاس کوئی اختیار. لا املک لی نفسی، میں میری نفس کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا. یہاں تک انبیاء کرام کا تعارف کرایا گیا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے. یعنی یہ ہے انبیاء کرام. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے معاملے میں اس کو جب تم اللہ سے ملا دیتے ہو، اور ہمارے مولوی مفتیوں میں تو یہ ایک بہت بڑی عادت ہے، جو غلط کرتے ہوں ان کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کرے وہ میری یہ بات کو سن لیں کہ کوئی بھی فتوے کے بعد وہ نیچے لکھ دیتے ہیں واللہ عالم ورسول عالم. یہ میری ریکویسٹ ہوگی مولویوں سے، مفتیوں سے اسپیشلی، کہ وہ اپنے فتووں کے نیچے لکھتے ہیں واللہ عالم ورسول عالم. آپ نے اللہ رسول کو عالم الغیب دونوں کو کر دیا، اور پھر آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ. ریجیکٹ ہو جائے گا. ابھی تو آپ نہیں بھی مانو گے تو چلے گا، آپ کہو گے آپ غلط ہیں، میں کہوں گی آپ غلط ہیں، بات یہیں درمیان میں رہ جائے گی. لیکن میں ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میں بھی اپنا محاسبہ کر لوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کر لیں. جو لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ واللہ عالم ورسول عالم، یعنی آپ نے شرک نہیں کیا، یہ اتنا بڑا اپنے ہاتھوں سے گواہی دے دی لکھ کر. تو اللہ کے نبی نے ان کی جو تعلیمات ہے قرآن میں درج ہے، میں غیب نہیں جانتا. آپ نے کہا نہیں جی آپ غیب جانتے ہیں. تو اس لیے آپ خود جائزہ لیجئے کہ اللہ سب کو معاف کر دیں گے، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اسپیشلی اس شرک کو معاف نہیں کریں گے جس کے پیچھے ضد ہو، جس کے پیچھے آپ جانتے ہوئے جان بوجھ کر جب ایک ضد آ جائے تو اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی ضدی ہونے سے بچا لے. تو غور کیجیے، بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ من آمنا کا عاطفہ ہم کو بار بار بنانا ہے کہ ایمان لانا ہے، نبیوں کے بھی معاملے میں گڑبڑ نہیں کرنا. اس کا مطلب ہر عام انسان کے پاس اتنا دماغ ہونا چاہیے. تو اللہ نے رکھا ہوگا ایک ایوریج مائنڈ، ایک ایوریج پرسنٹیج کے مطابق انسان کا دماغ اتنا چلتا ہوگا کہ وہ تمام چیزوں کی کلاسیفیکیشن اور اس کو اس کے رتبے پر رکھ سکتا ہوگا. اور اگین اب ایک اور پوائنٹ آ گیا، وآت المال، اور نیکی تو یہ ہے، یعنی ٹاپک کیا تھا؟ لیس البر. صرف نیکی یہ نہیں رہ گئی ہے کہ تم لوگ جھگڑے ڈال رہے ہو کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو. نیکیوں میں نیکی یہ ہے کہ آت المال، کہ اس دیتا ہو، من آمن جو ایمان رکھتا ہو وہ دیتا ہو مال، علی حبہ، اس اللہ کی محبت پر، اس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ذوی القربہ، قرابت والوں کو. کیونکہ دیکھیں قرابت والوں کو اکثر دینے میں دکھاوا ہو جاتا ہے، قرابت والوں کو دینے میں اکثر فیوریٹزم ہو جاتی ہے. آپ کو ایک بگ ہینڈ مل جاتا ہے، آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کا ایک روب قائم ہو جاتا ہے، آپ خاندان کے لیڈر ہو جاتے ہو، آپ خاندان کے بڑے
تخت پر بیٹھ جاتے ہو صرف پیسوں کے لین دین پر. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دینا ہے، جس میں پہلا درجہ ہے قرابت والوں کو دینا، والیتاما، اور بے سہارا کو دینا. یتاما کا معنی ماں باپ کے مرے ہوئے نہیں ہوتا. یتاما کا معنی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ہیں لیکن اس کی معاشرے میں کوئی ایسی خاص عزت نہیں ہے پیسوں نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا کوئی معاشرے میں سٹیٹس نہیں ہے، اس کو یتاما کہتے ہیں. جس کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہ ہو کہ پیچھے سے اس سے کوئی ڈرتا ہو، اس کو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہوں، تو اس کو یتاما کہتے ہیں، جس کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال کے حقدار قرابت والے، اس کے بعد جن کے پاس سہارا مضبوط نہیں ہے، جن کو لوگ جن سے ڈرتے نہیں ہیں، خیال نہیں کرتے ہیں. نمبر 3 مساکین، سچ مچ کے بیچارے وائٹ کالر غریب، کام بھی کرتے ہیں، سب کام بھی کرتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر 5-10 دن ان کے پاس کھانے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ سب کام کاج بھی کرتے ہیں. مسکین لوگ ہیں بیچارے کہ اتنی مہنگائی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں 10 بیماریاں آ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں بس انہی کو ہی دیتے رہو کیا، لیکن وہ جینیون کیس ہوتا ہے. کہاں ایک بچی کی شادی ہے تو باپ کا ٹانگ ٹوٹ گیا، تو ماں کا موتیا آ گیا، تو بچے کو جانڈس ہو گیا، تو ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا. تو اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، اور اللہ ہمیں مومنوں والی کیٹیگری دے کہ ہم انسان کا بہت ہی ایمانداری سے جائزہ لیا کریں، اور اللہ ہم سب پر بھی رحم فرمائے کہ ہمیں محتاج ہونے سے بھی بچا لے اور دوسروں کو بھی ہمارا محتاج ہونے سے بچائے. اللہ سب کو بگ ہینڈ اور اپر ہینڈ کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بے انتہا نواز دے اپنی خاص رحمت سے، صرف اللہ کا محتاج کر دے. تو ہم سب کو اپنا مال دینا ہے، قرابت والوں کو، یتاما کو، مساکین کو، وابن السبیل. اور 4تھ پوائنٹ آ رہا ہے کہ مال کا حقدار ہوتا ہے مسافر. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی جینیون سچ مچ کا مسافر آ جائے، آپ اس کو پوری اچھی طرح جانتے ہو، آپ کے سامنے اس کا مال لٹ گیا ہو، اور آپ کہیں نہیں جی قرآن میں آ رہا ہے پہلے قرابت دار کو دو. تو ایسا بھی نہیں ہے، ایسی بے وقوفی بھی نہ کریں کہ ایک مسافر جینیون آپ کے سامنے ہو، وہ بھی میں تو ایگزامپل میں کہوں گی نان مسلم. ایسا مسافر ہو جو نان مسلم بھی ہو، آپ کے سامنے آ جائے، آپ پر اس کی حقیقت بھی کھل جائے، لیکن آپ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں نہیں جی قرآن میں تو آ رہا ہے پہلے رشتہ داروں کو دو. تو پہلے جو سامنے آ جائے، جو کیس آپ کے ساتھ پہلے ہو، جو آپ قریب ہوں، جیسے کہ کئی بچے ایک ماں باپ کے ہوتے ہیں، لیکن جو قریب ہوگا اس کا حق زیادہ بن جائے گا، اس کی پکڑ زیادہ بن جائے گی. جو دور ہوں گے ان کی اپنی اپنی ڈیفرنٹ انداز سے پکڑ ہوگی، لیکن جو قریب ہوگا اس کی ایک اپنی انوکھی اپنے ترتیب کے مطابق اللہ کے یہاں پکڑ بھی ہوگی اور ریوارڈز بھی ملیں گے. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے سامنے کون جینیون کیس آ گیا ہے. تو مال کو دینا ہے، 4 کیٹیگری بتائی گئی. 5ویں کیٹیگری بتائی گئی وسائلین. کوئی سوال کرنے آتا ہے، آپ کہتے ہیں مانگتے کیوں؟ ارے مر رہا ہے، مانگے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ ایک تو ہوتے ہیں نا جو فضول مانگتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مانگ کے جمع کرتے ہیں، مانگ کے جمع کرتے ہیں. ان کی تھیلی بھری ہوئی ہوتی ہے، مسجد میں بھی ان کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور کھانے پہ کھانے جمع بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک سائلین ہم کہتے ہیں کہ مانگتا ہے، مانگنے والوں کو مت دو. لیکن یہ 100% پر سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے کہ مانگنے والے کو مت دو. آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار، آپ کا کوئی پڑوسی بہت پریشانی میں ہے تو آپ سے مانگے گا ہی نا. دیکھیں آپ کے پاس نظر ہونی چاہیے، وقت ہونا چاہیے کسی کے کیس کو سننے کے لیے. تو وہ جو سائل ہے اس کا کوئی عزیز، اس کی کوئی مشکل جان پر پڑ گئی ہے، تو ایسے سائل کو بھی دینا بہت بڑا اجر ہے. یوں ہم ٹکا سا جواب نہ دے دیں کہ جو مانگے اس کو مت دیا کرو، ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک بیلنس ہے، ٹھیک ہے. وفر رقاب، اور اب ایک اور سچویشن آپ کو بتائی جا رہی ہے، وفر رقاب، گردنوں کو چھڑانے میں بھی دیا کرو. اب ایسے تو دیکھا جائے تو 6th پوائنٹ ہے، لیکن وہی ہے
کہ آپ کے سامنے اگر وہ آ جائے تو آپ کو اسے دینا پڑے گا. کوئی سود میں پھنس چکا ہے, کوئی غلط کیس میں پھنس چکا ہے, جینیون ہے, آپ جانتے ہو اس کو کہ اس پر غلط کیس بن گیا ہے, یا کوئی اپنی بچیوں کی شادیاں کر رہا ہے, آپ اور میں بھی کہتے ہیں کہ جی کر دو ٹائم آنے پر, اور پھر اس کو تھوڑا بہت تو کرنا ہے نا, کہ سادگی سے کر دو, رخصت کر دو. ارے سادگی سے کرنے پر بھی تھوڑا تو آپ بھی دنیا میں رہتے ہو, عقل سے تو کام لو, 2 جوڑے تو دے گا, کچھ تو دے گا, کچھ تو مہمان جو آئیں گے بارات ان کو کولڈ ڈرنک تو پلائے گا. تو مطلب ایک دم سے آپ اور میں بہت ہی زیادہ ماڈریٹ اور بالکل ہی بے تکے ماڈریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں سادگی سادگی سادگی. تو پھر آپ نے اس سادگی کو لیا کیا ہے؟ اس کے گلے میں اٹکا ہوا ہے کچھ چیزیں, وہ آپ اگر تھوڑی تھوڑی ہیلپ کر دیں. کسی کا پورا گھر اس نے خرید لیا ہے, آخری کے پیسے دینے ہیں, اس کو پوزیشن لینا ہے, اس کی زندگی بھر کی کمائی ہے, لیکن وہ 10,000 50,000 بھی نہیں رکھتا گھر میں بیچارہ, اس نے ایک ایک چیز دے دیا ہے, تو اس کی گردن اٹکی ہوئی ہے, اس کی گردن اٹکی ہوئی ہے. تو دعا یہ کریں کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو ٹائم دے, ہم کسی کی بات سنیں, اس کا جائزہ لیں اور اس کے کام کو کر دیں جو اٹکا ہوا ہو. تو اس لیے آپ دیکھیں قرآن نے مال پر یہ باتوں کو ڈسکس کیا ہے کہ صرف مسجدیں بنانے میں اور مدرسے بنانے میں اور مدرسوں کے پردے چینج کرنے میں رمضان میں, اور رمضان میں قالین چینج ہو جانا, اور رمضان میں نئی پلیٹیں آ جانا اور مدرسوں کو بھر دینا, اس کے لیے بھی تھوڑا سوچیں کہ وہاں پر بھی کئی جگہ ضرورت ہے مدرسوں کو بھی, لیکن مال مفت دل بے رحم ہے. ہم جب اپنے مدرسوں میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگاتے, ہمارے تو پردے 5-5 سال بدلتے نہیں ہیں, ہمارے تو قالین 4-4 سال نہیں بدلتے, کیونکہ ہم زکوٰۃ کا مال اپنے مدرسوں میں نہیں لگاتے. تو تب ہم بڑے کانشیسلی یہ سب کام کرتے. جب مال مفت آ جاتا ہے, جب لوگوں کی طرف سے مدد آ جاتی ہے, تو خوب ہلچل مچ جاتی ہے, صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. بھائی دوسری طرح سے بھی آپ صاف ستھرے کر سکتے ہو. تو دیکھ لیجئے کہ مال کے حقدار, آپ کے مال کے حقدار انسانی جان کتنی زیادہ ہے, اور اللہ نے اس کو کس کس طرح سے بیان کیا. اور اب نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نیکی یہ ہے کہ تم صلاۃ کے نظام کو قائم رکھو. دیکھیں نا, آپ کو پہلے کانسیپٹ کی بات ہوئی, اللہ, یوم آخر, ملائکہ, کتاب, انبیاء, ان کے کانسیپٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو, کتنا جانتے ہو, یہ آپ سے پوچھا جائے گا. پھر مال میں آپ نے ان کا حق رکھا کہ نہیں رکھا, یہ پوچھا جائے گا. پھر آپ کو دیکھا جائے گا کہ اقام الصلاۃ, صلاۃ کے نظام کو آپ نے قائم رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا. وآت الزکاۃ, اور ریچول صلاح بھی لے لیں, اپنی پڑھنے والی فزیکل صلاح بھی لے لیں, کہ اس صلاۃ کے بھی بارے میں حساب کتاب ہوگا, کیونکہ وہ نیکی ہے. وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ, آپ کو مال تو دینے کی بات آ گئی, حق معلوم میں کتنے تم کانشیس تھے, اور کس طرح سے تم اپنے مال کی اور جان کی اور کانسیپٹ کی پاکیزگی ادا کرتے تھے. اس کے ساتھ اور بھی کانسیپٹ آپ کو بتائے جا رہے ہیں. والموفون بعہدہم, والموفون, اور وہ وفا کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں اپنے عہدوں کو جب وہ کسی سے عہد کر لیتے ہیں. تو اس پر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ موقف ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ دیکھیں, ایک تو فرض ہے قرآن, تو میں سمجھتی ہوں اس وقت قرآن کی فرضیت کو بھی لے لیں, آیتوں کے اہتمام کو بھی لے لیں, لیکن کچھ چیزیں ہم آیتوں کے علاوہ بھی عہد و پیما کرتے ہیں. اس میں ہم نکاح کا عہد جو کرتے ہیں, تو نکاح کر کر جو بیوی لاتے ہو, اور جو بیویاں اپنے شوہروں سے عہد کرتی ہیں نکاح کا, وہ کس حد تک سچا ہوتا ہے, کون کس کو چیٹ کر رہا ہے, کون کس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ بھی آپ کو دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ, نکاح کے علاوہ بھی کئی عہد ہوتے ہیں
جو آپ ایکسٹرا میں کر دیتے ہو کہ میں تمہارا یہ کر دوں گا، میں تمہیں یوں دے دوں گا، میں تمہیں یوں پہنچا دوں گا، تو وہ تمام باتوں کو ہم ادھر ایڈ کر دیں گے کہ نیکی یہ ہے کہ جب عہد کرو تو پورا کرو. قرآن والے عہد تو ہیں ہی فرض، لیکن جو تم نے خود عہد اپنے اوپر لیا ہے اس کو بھی اذا عہدو جب عہد کرو تو پورا کرو. والصابرین فی البأساء صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے. بأس ہم نے بأس کیا پڑھا ویسے تو؟ جنگ، جدال، لڑائی. یہاں پر تنگ دستی بھی ہے کہ بأس برائی میں، تنگ دستی میں، جنگ و جدال میں سٹیبل رہنا. کیونکہ دیکھیں جنگ و جدال میں جو اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو اگر بندہ عقیدہ بدل دے تو پھر مسلمان اور کافر کی جہاں پر جنگ ہوتی تھی تو وہاں پر وہ بچ سکتا ہے کافر ہو کر. تو سٹیبلٹی ایکچولی بتائی جا رہی ہے کہ اپنے موقف سے مت بدلنا. پھر آپ جب سورہ احزاب پڑھیں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر بھی سوچ کا تفرقہ، سوچ کا فرق آ گیا کہ اگر یہ نبی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ہار کیسے رہے ہیں. تو یعنی سٹیبل رہو. ہار جیت سے تم اللہ اور رسول کی تابعداری نہیں کر سکتے ہو، چاہے ہارو یا جیتو. ہم کہتے ہیں نا ہمیں تم سے پیار ہے، تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. تو وہ حق کے ساتھ پیار، جن سے پیار کرنا ضروری ہے، جن سے پیار کرنا حق بنتا ہے، وہاں پر پھر جیت اور ہار کو نہیں دیکھا جاتا. تو ایکچولی وہی موقف یہاں پر بیان ہے کہ صبر کرنے والے، سٹیبل رہنے والے، تنگ دستی میں، جنگ میں، برائی میں، ضرر میں. وحین الباس آپ نے دیکھا کہ دوبارہ ہین الباس کے جنگ کے وقت بھی کلیئر ہو گیا کہ آپ اپنے موقف کو نہیں بدلو گے. اور وہ کب ہوگا؟ ایسے کب ہوگا؟ دیکھیں مشکل حالات آئے ہیں تو ہی بندے کا صبر ختم ہو جاتا ہے نا. تو وہیں پر ہی تو آپ کو اور مجھ کو خدا نہ خواستہ ہم سب پر اللہ رحم فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے. لیکن یہی تو بات ہے کہ آپ اور میں یا جو بھی جب مشکل حالات میں صبر کریں گے تو تب جا کر سٹیبل رہیں گے، تو تب جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان والا کنسیڈر کریں گے. کیونکہ یہاں پر جو ٹاپک ہے اس کو مت بھولیے کہ نیکی کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور وہی جو میرا ایک ہمیشہ کا ٹاپک ہے، بڑی مخلصانہ آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم بہت تو اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں تو ہم گالیاں بکنے شروع ہو جاتے ہیں، گندی گندی گالیاں اپنے آپ کو بھی دے دیتے ہیں. اتنے ہم پاگل مجنون ہو جاتے ہیں، اتنے اسٹوپڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم تکلیف میں پھر اپنے آپ کو بھی گالیاں بکنے لگ جاتے ہیں، ہمیں عقل بھی نہیں آتی ہے. تو دیکھیں اب ہمارے لیے اگر جنگ و جدال والی سچویشن نہیں ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو اتنا ہائپر ہونا یہ انشاءاللہ اگر آپ نہ ہوں، عقل سے کام لیں اور ان آیتوں کو یاد رکھیں تو وہ آپ کی نیکی لکھی جائے گی. کہ آپ کا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ 2-3 بڑی بڑی گالیاں بک دوں تو میرا دل ہلکا ہو جائے، وہاں پر اپنے منہ کو بند کر دینا، آپ کو بہت انشاءاللہ اجر ملے گا. اولئک اللہ فرماتے ہیں یہ اسٹیبل رہنے والے، یہ نیکیوں کے وقت پر نیکی کر جانے والے، یہ وقت کو نہ گمانے والے، یہ کانسیپٹ کی درستگی رکھنے والے. اولئک الذین صدقوا یہ لوگ اللہ کے یہاں سچے کہلاتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ تو متقی کہلاتے ہیں، یہی لوگ تو پرہیزگار کہلاتے ہیں، یہی لوگ تو آگ سے بچنے والے ہوں گے جو اپنی عقل کو ہر جگہ صحیح وقت پر استعمال کر لیتے ہیں، پھر پچھتاتے نہیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہی لوگ سبقت لے جانے والے ہیں. لیکن میں پھر اپنے لیے بھی کہوں گی، آپ کے لیے بھی، کہ آئیں آج سے ہی ہم پریکٹس شروع کریں. دیکھیں پریکٹس سے ہی ہم تھوڑے نارمل ہوں گے، نہیں تو یقین جانے میں نے یہ بھی اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ جو عادت آپ کی جوانی میں ہے، یہ بڑھاپے میں جب دماغ تھوڑا ہٹ جاتا ہے تو زیادہ تر وہی باتیں بندہ کرتا ہے، وہی گالیاں بکتا ہے، وہی بدتمیزی اس کے اندر ہوتی ہے، وہی لوگوں کو ستانا آ جاتا ہے جو اس کی ایک جوانی کی عادت تھی.
تو اللہ سے میں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بڑھاپے میں بھی کسی کو نہ ستائیں. اللہ تعالیٰ ہماری زبانیں بہت صاف ستھری ہوں مرتے وقت بھی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سٹیبل رہنے کا جذبہ بھی ہو, سٹیبل رہنے کی پریکٹس بھی ہو. آج ہم اپنی جوانی میں, اپنی تندرستی میں جب تھوڑا سا اپنی زبان کو اور اپنے ایکشنز کو کنٹرول کریں گے تو اللہ کے گھر ہم سچے کہلائیں گے, اور یقیناً اللہ ہماری ضرور مدد کر دیں گے. آگے کا ٹاپک قصاص کا ہے, انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں متقین میں سے کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.